کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری پیدائش کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے تم مر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تمہارے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند شخص اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کا بھی ایک مقصد ہے، یہ مائک ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایسے ہی جب دنیا کا کوئی آدمی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا تو کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہو؟ ہماری تخلیق کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کی کوئی راز نہ ہو؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اور اسی چیز کو سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کیا ہے؟ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری پیدائش کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے تم مر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تمہارے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا جائے گا، تمہاری قبر کے نشانات کو اور تمہاری قبر کے پہچان کو بھی مٹا دیا جائے گا، تمہاری قبر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، کیا تو نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندے، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اے میرے بندے، کیا تیرا یہ خیال ہے أن يترك سدى کہ تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر تصور ہے اور تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ تجھے تیری قبر سے دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا، تجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، تو اے میرے بندے ذرا اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے۔ اے میرے بندے، اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے، اپنی سچائی کے اوپر غور کر لے، تیری حقیقت کیا تھی؟ تجھے اللہ رب العالمین نے کیسے وجود بخشا؟ اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے میرے بندے، کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جب تم مر جاؤ، تمہاری ہڈیاں بکھر چکی ہو، تمہارا بدن ختم ہو چکا ہو، تمہارا خوبصورت بدن مٹی میں مل چکا ہو اور تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ چکا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، کیا تو نے گمان کر لیا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم تیری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر پائیں گے؟ اے میرے بندے، تیری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم تو تیرے انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ اے میرے بندے، تیری انگلی کا جو پور دنیا کے اندر تھا، اسی پور کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن تجھے تیری قبر سے اٹھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا، پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا یا کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بالمقابل مشکل ہوتا ہے۔
جو اللہ پہلی مرتبہ ہمیں اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ بآسانی ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا سگا بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی سگی بہن، ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والا سگا بھائی اور ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والی سگی بہن، دونوں کے فنگر اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والا، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، دونوں سگے بھائی یا دونوں سگی بہنیں، لیکن دونوں بہنوں کی فنگر الگ الگ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کل قیامت کے دن ہم تجھے تیری انگلی کے پور کے ساتھ اکٹھا کریں گے اور تجھے تیری انگلی کے پور کے ساتھ تیری قبر سے اٹھائیں گے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم کہیں بھی کچھ بھی کر لیں ہمیں اللہ کے ہاں ضرور لوٹایا جائے گا۔